ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے؟ یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا، چادر نہیں پہننے کا، تو یہاں بھی بچیوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا۔ آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے۔ جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند ہے۔ This video is presented by QP Multi Speciality and Critical Care Hospital, providing special treatment, emergency trauma care center, and by MI Aluminum Fabrications, all types of aluminum work. ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا، میں جو چاہے پہنتا ہوں۔ نہیں، آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا، سمجھے گا، ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی، ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا، ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، یہ ملک طاقتور ہوگا۔ سب بولتے ہیں مل کے رہو، کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا۔ یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے، اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج، مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہن۔ آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے۔ جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند ہے۔ آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا، مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر، نہ 19 کی فکر، نہ چوائس کی فکر، نہ کلچر کی فکر، نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر۔ نہیں، آپ نہیں پہننا۔ تم یاد رکھو، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلیں گے، کیونکہ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچوں کی حجاب نہیں نکالیں گے، ہم تمہارے بولنے پر داڑیاں نہیں کٹائیں گے، ہم تمہارے ظلم کے آگے اپنی تمام تہذیب کو قربان نہیں کریں گے۔ میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا تھا، سوویت یونین تھا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ تمام اس وقت کے سوویت یونین میں تھے۔ میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سفر نامے میں پڑھا، جب وہ ازبکستان گئے تو انہوں نے لکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر کوئی بھارت سے ازبکستان جاتا تو کہتے تھے کہ ہم کو تم بھارت سے کچھ مت لو، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، کیونکہ وہاں پر سوویت یونین میں تمام چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی۔ آج کمیونزم ختم سوویت یونین میں، وہی بخارا، امام بخاری کی سرزمین، وہ شاہ نقشبند کی سرزمین، آج وہاں پر مدرسے آباد ہیں، وہاں مدرسے آباد ہیں۔ تو آپ کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی تھی، پہنتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بھارت کا آئین، بھارت کا سمویدھان اجازت دیتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ سورہ احزاب میں سورہ نور میں فرما دیا ہے ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے. یاد رکھو تم کو جو پہننا ہے پہنو, ہم کو جو پہننا ہے ہم پہنیں گے. اور پھر کیا بولتے, نہیں ایران میں تو بچیاں بالا کاٹ رہے ہیں. ابے ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایران سے اتنا ہی مطلب ہے کہ حیدرآباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے, ایران سے کیا مطلب ہم کو؟ نہیں ایران میں بالا کاٹ رہے, آپ بھی کاٹ لو, میرے کو کیا کرنا ہے؟ تو ٹی وی پر ایک انگریزی ٹی وی چینل پہ ایک محترمہ اپنا بال کاٹ لیے. میڈیا والے پوچھے ان پر کیا تبصرہ کریں گے. میں نے کہا ایران کی بچیوں سے محبت بھارت کی بچی سے محبت نہیں ہے. بھارت کی بچی سے پہلی محبت ہونی چاہیے, وہ بھارت کی شہری ہے. ایران کی بچی سے بڑی محبت, ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا لائی. اما ایران, ارے میرے کو کیا کرنا ہے ایران سے؟ نہیں ایران, میرے ایران میں ہو رہا, بھارت میں کیا ہو رہا وہ بتاؤ. آپ مودی سے پوچھو ایران میں کیا ہو رہا بولو, وہ بھارت سرکار کا کام ہے. ایران میں جو محبت, وہ فلسطین میں جو گھراں توڑے جا رہے, وہ فلسطین میں معصوم 10 سال کے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی, بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. کہ تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں جب بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام آتا ہے؟ اگر ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے, یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے. ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا, چادر نہیں پہننے کا, تو یہاں بھی بچیوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا. چوائس اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں تو ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ نشے کو چھوڑو, نشے کو چھوڑو, یہ شراب اور ڈرگس کو چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ایک مرتبہ ڈوب جاؤ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے شراب اور نشہ کر کے تم دنیا پر بوجھ بن گئے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ڈوبو گے تو اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا. نوجوانوں, ایک صحابی رسول تھے ابو محجن نام تھا ان کا. شراب پیتے تھے, اور شراب پیتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی شریعت کے اعتبار سے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں وہ شریک ہوئے. سعد بن ابی وقاص نے دیکھا یہ صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیے ہیں, تو بولے اب بس بہت ہو گیا. ان کو لے گئے اور ایک خیمے میں ان کو رسیوں سے باندھ دی. بولے اب تم قادسیہ کے اس جہاد میں شرکت نہیں کرو گے. وہ بہت روئے, بہت روئے, چیخے مار مار کر روئے کہ سعد بن ابی وقاص مجھے اس نعمت سے محروم مت کرو. بولے نہیں, تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے, تم جہاد سے محروم ہو جاؤ گے. اتنا روئے, اتنا پکارے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے, ان کی چیخوں کی آواز, رونے کی آواز سن کر دیکھی کیا ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں سے جکڑ دیے گئے. بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں اس بری عادت میں مبتلا تھا اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے محروم کر دیا ایرانیوں سے مقابلہ کرنے سے. بولے کہ اللہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ کھول دو, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کروں گا, ایرانیوں سے مقابلہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. بہت منتیں کی. حضرت سلمہ نیک عورت تھی, وہ ان کے جذبے سے بڑی متاثر ہوئی, ان کو رسیوں سے کھولا. تو سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے,
وہ ایرانیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتے جاتا ہے. چہرہ نہیں دکھتا, وہ پریشان ہوتے کون ہے یہ جو بے انتہا اکیلے گھس رہا ہے. خیر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں.